میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کو، حسین بن علی کی سیرت پر چلنے والے ان علماء کرام کو جنہوں نے یزیدی فکر کا خاتمہ کیا ہے اس طرح کے فتوے دے کر کہ انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، انہیں صرف خدا کا ڈر ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہاں تو یہ سارے علماء کیا مرزا صاحب سے روٹیاں کھاتے ہیں؟ جمعرات کی روٹیاں جو کھاتا ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے۔ جامعہ بنوریا ٹاؤن سے فتویٰ آیا علی بھائی کے حوالے سے کہ اس طرح کے الفاظ گستاخی نہیں ہیں۔ راولپنڈی کے اندر ہمارے جاننے والے ہیں مولانا شوکت صاحب، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ دلیری دکھائی اور علی بھائی کا نام لے کر اس فتوے میں ذکر کیا کہ مرزا صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ امین شہیدی صاحب نے بڑا طویل فتویٰ دیا ہے، 3-4 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں قرآن مجید کی آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں جس میں نقل ہوا ہے کفر، کہ ایسی کوئی بات کفر پر مبنی نہیں ہے۔ حسن الیاس صاحب نے بھی فتویٰ دیا اور استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک کس پر فتویٰ نہیں لگا، آج وہ سارے رحمہ اللہ ہیں۔ آج بھی حیدر کرار کے دروازے سے خیرات لینے والے موجود ہیں، علم کی خیرات۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے علماء کو جنہوں نے اس دور میں بھی علی کا ساتھ دیا اور آج بھی ایک علی کا وہ ساتھ دے رہے ہیں کہ جب آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، کسی پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے، کسی کو گستاخ رسول کہیں گے، وہ معاویہ بن ابی سفیان بھی ہو تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ علی نے تو خوارج کو کافر نہیں کہا، جو السابقون الاولون علی کو، امام الصحابہ، عالم الصحابہ علی بن ابی طالب کو کافر کہہ رہے ہیں، علی تو ان کو کافر نہیں کہہ رہا۔ تسی ڈھیر سے آنے مولا علی تو کہ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا، گمراہی کو واضح کر دیا، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے ایمان کی زندگی میں آ جائے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافر جو ہے اسے مخاطب کر رہے ہیں کہ اس نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس کے اسلام کے فیصلے کریں، کہ اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا یا اس کا عمل ایسا ہے کہ آپ اس پر شرک کا فتویٰ لگائیں، کفر کا فتویٰ لگائیں۔ قرآن تو اس بندے کو مخاطب کر رہا ہے کہ تو نے بتانا ہے تو کافر ہے یا مسلمان ہے، تو نے بتانا ہے کہ تو محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر محترم بھائی اور دوستوں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے۔ یہ بات میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کر رہا ہوں، جذباتیت نہیں، عقیدت مندی نہیں، حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت حق کا جو نعرہ بلند کیا وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ نوجوان نسل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر حساس ہے، قرآن مجید سے جڑی ہے، عقیدہ توحید سے جڑی ہے۔ انجینئر صاحب کا انداز بیان جیسا بھی ہے، علماء کرام اس سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب کا استدلال عقیدہ توحید سے متعلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے متعلق اور محمد و اہل بیت محمد کی عزت عظمت اور ان سے متعلق جو دفاعی پروگرام ہے اس کو لے کر علی بھائی جو منظر عام پر آئے ہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں۔ ان سے علمی اختلاف ان کے منہج سے ہو، ان کی تعلیمات سے ہو، وہ اہل علم کے مابین رہتا ہے، لیکن اس مرد قلندر نے خدا کی وحدانیت کو جس طرح سے بیان کیا ہے، میرے علم میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو امام الموحدین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی اہل بیت اور ان کے بعد ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کے مایہ ناز علماء کرام جو عقیدہ توحید پر کام کرتے رہے، موجودہ زمانہ میں ان میں مرزا صاحب بھی سر فہرست آتے ہیں کہ انہوں نے عقیدہ توحید کو غیر معمولی طریقے سے بیان کیا، آقا علیہ السلام کی احادیث کا درس دیا، محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کو بیان کیا۔ دوران گفتگو بات کرتے ہوئے منہ سے ایسے الفاظ کا نکل جانا جو آپ کی نظر میں میری نظر میں نامناسب ہے یا میری آپ کی عقیدت کے مطابق وہ توہین پر مبنی ہے، ایسا ہر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بات نقل کر رہا ہے، بات بیان کر رہا ہے، اس کے منہ سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، یہ نیچرل بات ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق عیسائیوں کی ایک بات نقل کر رہے تھے، میں اپنی سابقہ ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی کی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں۔ بائبل کے اندر آیات موجود ہیں، موجودہ عیسائیوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو ایسا لفظ بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن بالمفہوم وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں یہ تو عیسائیوں سے آپ پوچھ لیں، منظر عام پر ویڈیوز موجود ہیں، بائبل کی آیات موجود ہے۔ بہرحال ہم اس بات پر بھی کہنے کو تیار ہیں کہ ان کا یہ جملہ مبنی بر خطا ہو سکتا ہے، علی بھائی کا یہ جملہ مبنی بر خطا ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کا معاملہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں مبنی بر خطا ہو سکتا ہے، لیکن وہ لفظ جو علی بھائی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا، بھائی وہ ان کا اپنا تو ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا جملہ نقل کر رہے تھے۔ وہ نقل کرنے میں بھی اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ غلطی ہے نا، وہ گستاخی کیسے ہے؟ کوئی اہانت نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، کسی کی بات نقل کرنا یہ کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، تو بھائی غلطی ہو گئی نا۔ میں اگر تشیع کا کوئی عقیدہ بیان کرتا ہوں اور شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو کیا میں گستاخی کر رہا ہوں؟ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے عام رویہ کیا ہے شیعوں کے ہاں؟ عام رویہ جو سنیوں نے ان سے لیا ہے کہ امام زمانہ غار میں ہیں، تو سنی حضرات کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ جب تشیع نے اس کی اصلاح کی کہ بھائی ہمارا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو اب سنیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں، ہرگز نہیں، وہ غلط فہمی اور غیر علمی بات ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی احادیث سے متعلق جب کوئی صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، وہ روایت کی روشنی میں کرتا ہے، وہ صحیح فہم کو نہیں جانتا، سیاق کو نہیں جانتا، پس منظر کو نہیں جانتا، ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں، ہم کبھی گستاخی کا فتویٰ نہیں دیتے اور نہ دینا چاہیے۔
لیکن ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے تو میں اس سے روک رہا ہوں. علی بھائی سے ایسی کوئی بات سرزد نہیں ہوئی. بفرض محال اگر ہوئی بھی ہے تو گستاخی کے لیے نیت کو دیکھا جاتا ہے. انسان سے وضاحت لی جاتی ہے کہ جو کھلے دل کے ساتھ کفر اختیار کرے اس پر اللہ عذاب نازل کرے گا, اس پر اس کفر کا وبال آئے گا. کہ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا, گمراہی کو واضح کر دیا, جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے, جس کا جی چاہے ایمان کی زندگی میں آ جائے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافر جو ہے اسے مخاطب کر رہے ہیں کہ اس نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے. آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس کے اسلام کے فیصلے کریں, کہ اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا یا اس کا عمل ایسا ہے کہ آپ اس پر شرک کا فتویٰ لگائیں, کفر کا فتویٰ لگائیں. قرآن تو اس بندے کو مخاطب کر رہا ہے کہ تو نے بتانا ہے تو کافر ہے یا مسلمان ہے, تو نے بتانا ہے کہ تو محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. ایک بندے سے فرط جذبات میں اگر کوئی جملہ نکل گیا ہے یا ہوش و حواس میں نکلا ہے لیکن غلطی ہو گئی, علمی طور پر بات بیان کرنے میں وہ خطا کھا گیا, یہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایک دم سے اس کو گستاخی بنا دیں تو آپ مجھے یہ بتائیں بر صغیر میں 100 سالوں سے کوئی شرک کے فتوے کی زد میں ہے, کوئی گستاخی کے فتوے کی زد میں ہے, تو یہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں. علماء دیوبند پر گستاخی کا فتویٰ ہے, علماء بریلی پر شرک کا فتویٰ ہے, دونوں ہی بلیک لسٹ ہیں اور وہ انجینئر صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. علی بھائی ہوں یا کوئی اور ہو, خدارہ ان فتاوی جات سے رجوع کریں اور جو اصل بات ہے اس پر آئیں. اللہ نے علماء کرام آج بھی ایسے رکھے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں, حق کا ساتھ دیتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات امت تک پہنچاتے ہیں. انجینئر صاحب کی طرف سے علماء کرام کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا گیا, بلکہ جو ان کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال رکھا علماء کی خدمت میں. علی بھائی کا پورا وہ مقدمہ رکھا کہ یوں علی بھائی نے کسی ویڈیو میں یہ الفاظ کہے ہیں, اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی. میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کو, حسین بن علی کی سیرت پر چلنے والے ان علماء کرام کو جنہوں نے یزیدی فکر کا خاتمہ کیا ہے اس طرح کے فتوے دے کر کہ انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے, انہیں صرف خدا کا ڈر ہے. انہوں نے محمد رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہاں نہ علی بھائی کی حمایت ہو رہی ہے نہ ان کی طرفداری ہو رہی ہے. ہم تو خدا کو جواب دینے کے لیے نکلے ہیں, جس خدا کا تعارف آج کے زمانے میں اس محمد علی مرزا نے کروایا ہے کہ شرک سے پاک دعوت اسی کے پلیٹ فارم سے پیش کی جا رہی ہے. اور علماء دیوبند نے بھی یہ ثبوت دیا. جامعہ بنوریا ٹاؤن سے فتویٰ آیا علی بھائی کے حوالے سے کہ اس طرح کے الفاظ گستاخی نہیں ہیں. آپ اسکرین پر فتویٰ دیکھ سکتے ہیں. مفتی عبد الباقی حافظہ اللہ تعالی, محمد شیخ کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے, اور آج کل جنید بھائی کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. اویس ربانی صاحب کے ساتھ وہ 40 پر بھی گئے تھے, ان سے میں نے رابطہ کیا, انہوں نے فوراً شفقت فرمائی اور فتویٰ دیا. وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات گستاخی نہیں شمار کی جا سکتی. راولپنڈی کے اندر ہمارے ایک جاننے والے ہیں مولانا شوکت صاحب, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بھی ماشاءاللہ دلیری دکھائی اور علی بھائی کا نام لے کر اس فتوے میں ذکر کیا کہ مرزا صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے. اور انہوں نے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار کے کفر کو بیان کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے, یہ نقل ہو رہا ہے کفر ان کا. شرک والوں کا شرک بھی اللہ نقل کر رہا ہے, یہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی تو وہاں ان کے کفر نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, انہوں نے یہ ساری باتیں فتوے میں نقل کی اور آگے یہ فتویٰ دیا کہ ایسی باتیں گستاخی شمار نہیں ہوتی. اسی طرح سید حیدر نقوی صاحب جو تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں, مفسر قرآن ہیں, انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. ان سے بھی میں نے رابطہ کیا, استاد جی سے, عمار صاحب سے. میں حیران ہوں, عمار صاحب نے 10-15 منٹ کے اندر مجھے فتویٰ سینڈ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مزید ان کے علم میں ترقی دے, ان کے لیے مزید ہدایت کے فیصلے کرے اور اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہمارے درمیان اسی طرح اتحاد پیدا کرے. امین شہیدی صاحب نے بڑا طویل فتویٰ دیا ہے, 3-4 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں قرآن مجید کی آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں جس میں نقل ہوا ہے کفر, کہ ایسی کوئی بات کفر پر مبنی نہیں ہے, ایسی کوئی بات گستاخی پر مبنی نہیں ہے. آپ بات نقل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نقل کرنے میں آپ نے غلطی کھائی ہے, وہ میں الگ سے اپنی رائے دے چکا ہوں. لیکن اگر یہ بات ویسے ہی ہے کہ وہ عیسائیوں کی بات نقل کر رہے تھے تو یہ گستاخی کیسے ہے؟ تو بنوری ٹاؤن سے فتویٰ آ گیا, مفتی عبد الباقی صاحب نے فتویٰ دے دیا, مولانا شوکت صاحب نے فتویٰ دے دیا, حافظ سید حیدر نقوی صاحب نے دیا, امین شہیدی صاحب نے دیا, عمار خان ناصر صاحب نے دیا, حسن الیاس صاحب نے بھی فتویٰ دیا, اور استاذ محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہ بات بالکل گستاخی پر مبنی نہیں ہے. تو آپ خود ہی بتائیں, یہ علماء کرام اس بات کو بیان کر رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ علماء حق موجود ہیں جو شخصیات کو نہیں دیکھتے کہ اس سے ہمارا اختلاف ہے, یہ تو صوفیاء کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے, یہ تو ہمارے اکابرین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. ہرگز نہیں, انہوں نے صحیح بات کو ملحوظ خاطر رکھا اور حق کو بیان کیا کہ بھائی یہ گستاخی نہیں ہے, یہ گستاخی نہیں ہے. اسلامی فقہ کونسل UK کی طرف سے علی بھائی کے حق میں فتویٰ آیا, انہوں نے حق بیان کیا ہے کہ ایسی کوئی بات گستاخی پر مبنی نہیں ہے. تو یہ سارے علماء کیا مرزا صاحب سے روٹیاں کھاتے ہیں؟ جمعرات کی روٹیاں جو کھاتا ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے, خدا کا رزق جس کو ملتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تعصبات کی اینک ہم نے ایسی لگائی ہے کہ ہم شخصیت کو بنیاد بنا کر دین کا جنازہ نکالتے جا رہے ہیں. اب UK کی اسلامی کونسل کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں, یا ہم نے ان کو کون سے پیسے کھلائے ہیں؟ بنوری ٹاؤن والوں کو ہم نے پیسے کھلائے ہیں؟
الحمدللہ علماء حق آج بھی موجود ہیں جن کے ان آراء سے اور ان علمی خدمات سے دین کا بول بالا ہے اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہے۔ مزید یہ کہ میں پیر سید حیدر شاہ گیلانی حافظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ دربار بری امام کے سجادہ نشین ہیں، چراغ بری امام ہیں، سادات میں سے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کی گئی کہ علی بھائی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میری ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اسی پوڈ کاسٹ کے تناظر میں ہم نے قبلہ پیر صاحب سے گزارش کی، میں نے خود رابطہ کیا، قبلہ پیر صاحب نے شفقت فرمائی اور علی بھائی کے حق میں قبلہ پیر صاحب نے فتویٰ دیا۔ اسکرین پر آپ فتویٰ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس فتوے کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام علماء کرام کے آپ نے فتاوی جات دیکھے ہیں، مزید بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جس قدر علمی، فکری اور تحقیقی فتویٰ قبلہ پیر صاحب کا ہے، شاید کسی عالم دین کا ہو۔ قبلہ نے حقیقی معنوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اور قبلہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آل رسول ہمیشہ حق کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں۔ میں علم عباس کی چھاؤں میں قبلہ پیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے، توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے، اور آئندہ بھی کسی مسلمان پر ایسا الزام لگے گا تو آپ اس وقت بھی ہماری اسی طرح رہنمائی فرمائیں گے۔ افریقہ کے دارالفتاح سے فتویٰ مانگا گیا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی رائے دی ہے اس حوالے سے کہ یہ باتیں گستاخی پر مبنی نہیں ہیں۔ تو آپ ان سارے علماء کے فتاوی جات اسکرین پر ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کس طرح سے یہ گلستان سجایا ہے کہ علماء کرام اختلافات کے باوجود حق کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ایسے علماء رکھے ہیں، ایسے علماء ہم میں موجود ہیں جو حق کی بات کرنا جانتے ہیں۔ تو ان سارے فتاوی جات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے پھر ایک گزارش کرنا چاہوں گا، خدارا ان تعصبات سے نکلے، ان علماء کرام کی صحبت میں زندگی گزاریں، ان کی دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں، تعصبات سے نکلیں۔ اس طرح گستاخی کے فتوے اب لگانا شروع کر دیں گے، حالات بڑے سنگین ہو جائیں گے۔ میں پھر گزارش کروں گا، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی کتاب الشفاء شریف کی دوسری جلد کا جو آخری باب ہے اہانت رسول، اس میں صحابہ اہل بیت کا بھی ذکر ہے، اس کا مطالعہ کرے۔ بڑی سے بڑی گستاخی پر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے آخری درجے میں جا کر تعویل کی ہے، آخری درجے میں جا کر تعویل کی ہے۔ وہ جملے میں یہاں سنا بھی نہیں سکتا، میں علماء بریلی کو مخاطب کرتا ہوں، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ سے ہی پوچھ لیں کہ آپ صریحاً گستاخیاں فرضی لکھ کر پھر اس پہ تعویل بھی کیے جا رہے ہیں۔ بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو۔ خدا کی ذات بڑی وسیع ہے، رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے الفاظ پر غور کریں اور ان تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے شدت سے باہر آئیں، اشتعال انگیزی سے باہر آئیں۔ میں پھر ان علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ شخصیت سے علمی اختلاف ان کا ہے، علی بھائی سے شدید اختلاف ہے، اس کے باوجود انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے کہ بھائی یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ اس طرح گستاخیاں ثابت ہوتی ہیں۔ حالات و واقعات کا آپ جائزہ لیں، امام ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک کس کس پر فتویٰ نہیں لگا، آج وہ سارے رحمہ اللہ ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا، ہمارے اکابرین پر کیا فتوے نہیں لگے؟ ہمارے اکابرین کو کیا راندہ درگاہ نہیں کیا گیا؟ لیکن بعد میں تعویلات ہوئی ہیں۔ موقع پر اس زمانے کے علماء نے شدت اختیار کی، کفر کے فتوے لگائے، لیکن بعد کے علماء نے اس کی تعویل کی ہے۔ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں، آج بھی حیدر کرار کے دروازے سے خیرات لینے والے موجود ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے علماء کو جنہوں نے اس دور میں بھی علی کا ساتھ دیا اور آج بھی ایک علی کا وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، کسی پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے، کسی کو گستاخ رسول کہیں گے، وہ معاویہ بن ابی سفیان بھی ہو، تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ ہمارا معاویہ بن ابی سفیان سے سیاسی اختلاف ہے، سماجی اختلاف ہے، معاشرتی اختلاف ہے کہ مولا علی نے اس کو نہیں مانا، لیکن آپ اس کو کافر کہیں گے، ہم میدان میں آئیں گے، منافق کہیں گے، ہم میدان میں آئیں گے، کیونکہ یہی علی کا سبق ہے اور علی کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے اختلاف کرنا ہے۔ علی نے تو خوارج کو کافر نہیں کہا، جو السابقون الاولون علی کو، امام الصحابہ، عالم الصحابہ علی بن ابی طالب کو کافر کہہ رہے ہیں۔ علی تو ان کو کافر نہیں کہہ رہا۔ تسی ڈھیر سے جانے ہو مولا علی، تو نام لیتے ہو حیدر کرار کا اور کام ہے مرحب والے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اس امت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے خود ساختہ جذبے کو بنیاد بناتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں۔ میں علماء بریلی ہوں یا علماء دیوبند ہوں جو علی بھائی کے خلاف ہیں، ان کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن ہمارے بھی تو جذبات ہیں۔ آپ کے جذبات کے آسمان سے آئے ہیں، جبریل امین سے آپ نے ٹیوشن لی ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں محبت کا یہ جذبہ حق ہے اور یہ جذبہ حق نہیں ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ وہ عقیدت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہی اصل ہے۔ خود ساختہ عقیدتوں کی بنیاد پر آپ ہر بندے کو گستاخ کہیں گے تو یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر تو شیعوں کے نزدیک پورا سنی مذہب گستاخ ہے کہ وہ ابو طالب کو کافر مانتے ہیں، وہ ائمہ اہل بیت کو وہ سٹیٹس دیتے ہی نہیں ہے جو ان کے بقول خدا نے ان کو دیا ہے۔ انہوں نے تو کبھی ایف آئی آر نہیں کٹوائی۔
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مسئلہ میں کھل کر جلالی صاحب والا جملہ کوئی بھی نہ بولے، لیکن سعد ابو بکر صدیق کا دیا جاتا ہے، کوئی فتویٰ ہے تشیع کا؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر کہاں سے کہاں تک بات چلی جائے گی۔ تو پھر عرض کرتا ہوں، نوجوان نسل سے مخاطب ہوں، ایجوکیٹ ہوں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، سینے کشادہ رکھیں، وحدت امت کی بات کریں، دلیری کا کام کریں۔ میں پھر ان علماء کرام کو، استاذ جاوید احمد غامدی صاحب کو، عمار خان ناصر صاحب کو، امین شہیدی صاحب کو، حافظ حیدر نقوی صاحب کو، مولانا شوکت صاحب کو، مفتی عبد الباقی صاحب کو، جامعہ بن نوریہ کے ان مفتی صاحب کو، حسن الیاس صاحب کو، شاید سارے نام میں نے لے لیے ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دلیری کا ثبوت دیا ہے، حسینی مشن پر وہ چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اتحاد امت کے اس گلستان میں کھلے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کے حوالے سے دعا کرتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو خیر کثیر عطا فرمائے، ان کے لیے بھلائیوں کا سامان کرے، اور جو وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کا ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ان فتاوی جات کی روشنی میں یہ FIR ڈسمس ہو، یہ مقدمہ خارج ہو، اور مرزا صاحب پھر سے رونق افروز ممبر ہوں اور امت کے لیے خیر کا کام کرے، اللہ کی وحدانیت کو اسی طرح بیان کرے۔ اختلافات تو ہوتے رہیں گے، زبان بند کر دو گے تو سوال پھر بھی کھڑا رہے گا۔ زبانیں بند کرنا تو کس کا کام ہے؟ حجاج ابن یوسف کا، میسم تمار کے قاتل کا، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے قاتل کا، محمد ابن ابی بکر کے قاتل کا، جس نے زبانیں بند کی ہیں۔ آپ زبانیں کھولیں اور اختلافات کو سنیں اور حالات و واقعات کا جائزہ لے کر استدلال پر فوکس کر کے علمی جواب دیں۔ جب جواب ختم ہو جائے اور کسی کی بات سن کر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ میں اس کا رد کیسے کروں، پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔